آج یہاں پر نکاح کے اور طلاق کے جو شرعی مسائل ہیں ان پر بحث ہوئی ہے خاصی، اور ایک مسئلہ یہاں پر جو سب سے پہلے اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ملک صاحب نے یہاں پر اٹھایا کہ نکاح کے وقت کچھ ایسے خانے ہوتے ہیں جہاں پر اس کو کراس کر دیا جاتا ہے اور صرف دستخط کروا لیے جاتے ہیں اور بات آگے بڑھ جاتی ہے۔ جس کا نکاح ہو رہا ہے مرد و عورت کو پتہ نہیں اپنے حقوق کا، مرد کو پتہ نہیں ہے اپنے فرائض کا، تو آپ کے خیال میں یہ بنیادی طور پر سکم کہاں پر ہے، خامی کہاں پر ہے؟ یار سیرہ کا نہ پتہ ہونا دین کا نہ پتہ ہونے کے اوپر ہے۔ نکاح نامے کے ساتھ جو کھیلا ہے، اللہ کے اپنی آیت، یہ اسپیشل آیت نازل کی کہ میری آیتوں سے کھیلنا مت، اور وہ کس کیٹیگری میں تھی؟ طلاق و شادی پہ، اور ہم نے وہی آیت پکڑ کے کھیلنا شروع کر دیا۔ اب اگر میرا بڑا سمپل سا کانسیپٹ ہے، اگر نکاح نامے میں کوئی رد و بدل شریعت محمدی کے علاوہ چینج کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے نا، تو وہ نکاح کے اندر اور بڑے مسائل ہیں۔ پھر مطلب اس خاندانوں کے ملاپ کے اندر کیا آپ اپنا ٹرسٹ ہی نہیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، ورنہ اس طرح کی لکھت پڑت کی اور وہ چھوٹے چھوٹے کھانے نئے نئے ڈالنا اور پرانے کھانے نکالنا، اس کی ضرورت تب پڑتی ہے جب آپس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے۔ اور میں بہت آسان کر کے بتا رہا ہوں، ایک تو بیٹی اس لڑکے کے حوالے کر رہی ہیں اور پہلے سے آپ کو کوئی ریڈ فلیگز ہیں یا پھر اس کو ان کے پورے خاندان وہ اپنے یہاں پہ، مطلب لٹرلی اٹس اے بیڈ بزنس ڈیل۔ میں نے بڑی بڑی کمپنی کی ڈیلز کروائی ہوئی ہیں اوور دا پیریڈ آف مائی کریئر، بہت بڑی بڑی ڈیلز، اور ہلکا سا بھی شک ہوتا تھا نا تو بزنس موو نہیں کرتے تھے۔ یہاں پہ ہم شادیاں کرتے ہیں، پوری پوری لائف لگا دیتے ہیں لڑکی کی داؤ پہ، مگر اتنا شک ہوتا ہے کہ پہلے یہ بھی چیک کرے، پہلے وہ بھی ہوگا پھر وہ بھی ہوگا۔ میں حیران ہوں کہ یہ والی بات تو کیوں نہیں کوئی ہم نوٹس کر رہے ایز مسلمز، ایز پاکستانی، کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے ایک معاملہ بتایا تھا تو اس کے علاوہ کچھ بھی کرنے سے صرف نقصان ہی ہونا تھا۔ اب نکاح نامے کی جو 1800 صفحوں کا نکاح نامہ بنتا ہے پاکستان میں، الگ الگ کھانے لگے ہوتے ہیں کہ فلاں کام بھی نہیں اس کے نام پہ ہوگا، تو اگر بعد میں یہ ہو گیا تو وہ بھی نہیں نام پہ ہوگا، لڑکی یہ بھی کر سکتی ہے تو لڑکا وہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ نکاح کی نہیں، یہ عمومی معاملات کی ڈیل ہو رہی ہوتی ہے جو کہ ہم لوگ کرتے ہیں، جس کا نہ شادی سے تعلق ہوتا ہے نہ خانہ آبادی سے تعلق ہوتا ہے۔ اچھا ساحل صاحب، ایک اور اہم مسئلہ بھی یہاں پر نعیم حنیف صاحب جو کہ بیورو چیف ہیں سما کے، انہوں نے ایک خبر یہاں پر بتائی کہ ایک شادی کے بعد اگر کوئی مرد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور اگر وہ پہلی بیوی سے اجازت نہیں لیتا ہے تو اس کو سزا بھی ہے، جرمانہ بھی ہے۔ مفتی صاحب نے اور دوسری کے بعد تیسری کے بعد چوتھی، اور اگر کوئی 4 شادیاں کرتا ہے اور پہلی 3 بیویوں سے اجازت نہیں لیتا ہے تو اس کے اوپر تو جرمانہ بھی ہے، اس کے اوپر سزا بھی ہے۔ مفتی صاحب کا یہ فرمانا ہے کہ شرع میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اجازت لینی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اگر یہ شرع میں اجازت نہیں ہے اور یہ قانون بن گیا، اس کے اوپر سزا ہو رہی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ قرآن و سنہ کے تابع ہے، قرآن و سنہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور ایک سزا جو ہے وہ ہم یہاں پر جاری کر رہے ہیں۔ بات حافظ صاحب، کیا بات ہے حافظ صاحب، پہلے دن سے میں مفتی صاحب سے کیا گزارشیں کر رہا ہوں کہ مدرسہ موبلائز نہیں ہو رہا، اسلام کے نام کے اوپر 2 نمبری کی جا رہی ہے اور مدرسہ اس کے خلاف نبر آزما نہیں ہو رہا۔ مفتی صاحب یہ بہت پیاری اگزامپل دی ہے آپ کے مہمانوں نے بھی اور حافظ صاحب نے بھی کہ اسلام کے نام پہ تو 2 نمبری نہ کرو۔ ایک تو نکاح کرتے ہو، نکاح اسلام کی شک ہے نا، ورنہ تو ہم اکٹھے ایک میاں بیوی کے بغیر بھی تو رہ سکتے ہیں، گوئے رہتے ہیں۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے نکاح کرتے ہیں، تو یہ اسلام کا معاملہ ہے جس کے اندر زبردستی کی اجازتیں ڈال کے نیا لا نکال کے، لٹرلی طاغوت اسی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ قانون اللہ کا ہو اس کے علاوہ کوئی نیا قانون ڈال دیا جائے، اس کو طاغوت کہتے ہیں، جو کہ اسلام میں کسی بھی لیول کے اوپر اختراع کے لیول پہ آتا ہو۔ اس سے بڑی اختراع کیا ہے؟ زبردستی کے معاملے، اوپر سے نعوذ باللہ سزائیں بھی، مالی بھی جسمانی سزائیں بھی، کہ جیلوں میں رہیں گے لڑکے۔ تو یہ معاملہ شادی کا نہیں ہے، کسی بھی معاملے کے اوپر ہوتا تو میری یہی الفاظ ہونے تھے کہ وی نیڈ ٹو ٹیک دا سسٹم اینڈ امپلیمنٹ اسلام تھرو آؤٹ دا سسٹم، اور وہ صرف مدرسہ کر سکتا ہے، یہ نواز شریفوں نے نہیں کرنا، ان کے بس میں نہیں ہے۔ ساحل صاحب، ہم نے اس کے خلاف ابھی بھی بات کی ہے، ہم نے بات کی ہے، ہم ہر فارم پہ اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو قانون بھی اسلام اور شریعت کے مخالف ہوتا ہے وہ مردود ہے، وہ رد ہے۔ لیکن آپ جب بھی بات کرتے ہیں آپ مدرسے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، پھر آپ نے وہی بات آج کر دی ہے کہ یہ کام مدرسے کا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم بحیثیت مسلمان، کیا باقی لوگوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ جس حد تک مدرسے کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، ہم نے اپنی ذمہ داری کو
जहां तक मुमकिन है पूरा किया। मैंने अभी यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर बैठकर भी मैंने ये बात की है, मैंने कहा कि ये कानून जो है ये इस्लाम के खिलाफ है, और जो कानून भी इस्लाम के खिलाफ होगा वो रद्द है। हम जब मदरसे के अंदर बैठते हैं, जब हम तकरीर पे बैठते हैं, जहां पर भी बैठते हैं, हम इस बात की बिल्कुल नफी करते हैं। लेकिन आपको ये बात अब नहीं करनी चाहिए कि जनाब ये मदरसा जो है वो जनाब ये काम गलत कर रहा है। जिस बंदे की जो जिम्मेदारी है उसको पकड़ना चाहिए, और मैंने अभी यहाँ पर बैठ के इसके खिलाफ बात की। साहब मुझे मौका दें और सुने। हाफिज इमरान के कहने पे या बुशरा के कहने पे ना 1.5 करोड़ मस्जिदें मोबिलाइज नहीं होनी। आप लोगों के कहने पे ना 1.5 से 10 करोड़ मस्जिदें मोबिलाइज हो जाती हैं जो मस्जिद में आने वाले लोग हैं। सर हम तो कह रहे हैं, आपको मुफ्ती किसी वजह से बनाया हुआ है, हम तो कह रहे हैं ना, फतवा नहीं इशू कर सकती, उसकी बात नहीं कोई मानेगा। आपके कहने के ऊपर लोगों की हराम और हलाल जिंदगी, दोज़ख और जन्नत लगती है। अपनी पावर समझें, अपने आप को क्यों मफलूज साबित कर रहे हैं आप? सर मैं मजलूम साबित नहीं कर रहा, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मेरी जो जिम्मेदारी है मैं वो पूरी कर रहा हूँ। लेकिन आप फिर मदरसे को आज टारगेट कर रहे हैं। आपने फिर आज मदरसे की बात की है। टारगेट करता हूँ कि अपनी ताकत में आओ, अपनी ताकत को पहचानो। ये सर आप चाह रहे हैं कि मदरसे के हवाले से कि जो हम दीन का काम कर रहे हैं वो भी बैन हो जाए, वो कम से कम जो कर रहे हैं हमें वो तो कर लेने देना। ये है असल में मौलवी के अंदर का डर। मौलवी के अंदर के डर की बात नहीं, जहां तक जिस बंदे की देखें आप पर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती। आप ये बताएं कि आपने जो काम किया है दीन का, आपने उसके हवाले से कितना लोगों से जो पैसा कमाया, या आपने कोई भी प्रोग्राम किया है, आप उसके कितने पैसे लेते हैं। मैं अपने बारे में बता सकता हूं कि मैंने जिस मौके पर जहां पर तकरीर की है, जहां पर तबलीग की है, जहां पर मैंने तहरीर की है, मैंने उसके हवाले से यूं समझ लें कि कितना मुआवजा या कितना वजीफा वसूल किया है। ये तो काम बनता है हर मुसलमान का, हर पाकिस्तानी का बहसीयत कौम के इत्तेफाक के साथ, इत्तेहाद के साथ किसी भी कानून के हवाले से आवाज़ उठाएं, और उस कानून के अंदर तब्दीली होनी चाहिए जो कि इस्लाम के खिलाफ है। जी साहिल साहब, मुफ्ती साहब मेरी बात समझ नहीं आई। आप पैसों पे कहाँ पे आ गए हैं? आप टीवी वालों से पूछ लें मैंने कितने पैसे लिए हैं। और दूसरी बात, सर मैं अगर कोई काम गलत करूंगा या सही करूंगा, इसका मेरे मुफ्ती होने से कोई ताल्लुक नहीं है। मदरसे की पावर को समझने के लिए मैं आपको फायदा करना चाह रहा हूँ। टारगेट भी कर रहे होते हैं, फिर अपने आप को निकाल के लेते हैं। या तो आप अपने आप को स्कॉलर डिक्लेयर करें, आप कहें कि मैं स्कॉलर हूँ। आपकी मिसाल उस बंदे की तरह हो चुकी है जो किसी सिस्टम के अंदर रहना। एक गुजारिश ये है, देखें साहिल साहब, मैं थोड़ी साहिल साहब मैं अर्ज करना ताकि मेरा मुकदमा 1 सेकंड का मुहताज रह गया। अर्ज करना चाहता हूँ मुफ्ती साहब, देखें मसला उनके ख्याल में, साहिल साहब मैं कता कलामी की माजरत चाहता हूँ। मसला माजरत नहीं, मैं कता कलामी कबूल ही नहीं करता, माजरत की जरूरत नहीं। मेरा 1 सेकंड का मुकदमा रह गया है, बस वो 1 सेकंड मुझे बोल लेने दें। 1 सेकंड। जी। अगर मुफ्तियान बैन होने के डर से कोई भी काम रोक दें तो वो डर गैर अल्लाह का डर है। मुफ्ती गैर अल्लाह के डर में कोई भी चीज नहीं कर सकता, वो वक्त के इमाम होते हैं। मुझे गैर अल्लाह का डर होना तब भी अलाउ नहीं है। आप तो मुफ्तियान है, आप कैसे गैर अल्लाह के डर से अल्लाह का काम छोड़ सकते हैं? मैंने अल्लाह का काम छोड़ने की बात नहीं की। मैंने मुफ्ती साहब एक और मुफ्ती साहब एक ये है कि जो टारगेट की बात है ना, देखिए मदारिस को एक आपके ख्याल में ये टारगेट किया जाता है, उनका ये ख्याल है कि वो मदारिस को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पावर दे रहे हैं। तो इसमें तकसीम आ जाती है कि किसी को टारगेट करने का मतलब है कि आप हदफ बना रहे हैं। उनका कहने का मतलब है कि मैं उनकी जो असल जिम्मेदारी, जब भी बात की है ना, इन्होंने जब भी बात की, इन्होंने मदारिस पे बात की है जो कि गलत है। इससे पहले भी एक प्रोग्राम के अंदर ये बहस छिड़ी थी, मैंने इसलिए माजरत की थी कि जो काम गलत है उसको आप ना छेड़ें। जो काम देखें, जो बात हो रही है ना कि इस्लाम के खिलाफ जो कानून है वो रद्द है, हम भी ये बात कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। अवाम को भी इसका साथ देना चाहिए कि जो भी कानून देखें, जब पाकिस्तान बना तो हमने ये कहा कि पाकिस्तान किस नाम पे बना? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना। उसके बाद अगर जिस बंदे ने भी 2 नंबरी की है वो इसका जिम्मेदार है। देखें उनका जवाब ले लें, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। मैम देखिए मुफ्ती साहब, बात ये है कि ये प्लेटफॉर्म मदारिस को टारगेट करने के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान की इस्लाह के लिए है, उम्मत मुस्लिमा के लिए इत्तेहाद का पैगाम है, इत्तफाक का पैगाम है। ये आज के दौर में वही पैगाम है जो अल्लामा इकबाल ने आज से कई साल, 100 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया, वो दिया था कि यूं तो
منفیت بھی تمہاری ایک ہے، تمہارا نفع بھی ایک ہے، نقصان بھی ایک ہے، یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، بتاؤ تو سب کچھ ہو، کیا مسلمان بھی ہو یا نہیں؟ یہ آج مسلمانوں کو اسلام کے نام پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا اور اسلام کے نام پر ہی مفتی صاحب نہیں، مدارس کو ٹارگٹ کرنے کی بات نہیں ہے نا، اگر یہ کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساحل صاحب مدارس بند کرانا چاہتے ہیں۔ ساحل صاحب جب بھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ کام مدرسے کا، یہ کام بھی مدرسے کا۔ نہیں یار ہم یہ مطلب ہوا کہ نعوذ باللہ میں مدارس بند کر، میں تو مدارس کا پوری طریقے سے نظام رائج کرانا چاہتا ہوں پورے پاکستان میں، آپ تو کہہ رہے میں بند کرانا چاہتا ہوں۔ ہاں آپ مدارس بند کرانا چاہتے ہیں ساحل صاحب؟ نہیں سر، میں ان کا راج چاہتا ہوں، راج اللہ کے نظام کا راج ہونا چاہیے، اور آئے گا نا انشاءاللہ آئے گا، آپ ساتھ دیں ہمارا، بلکہ پوری قوم کو ساتھ دینا چاہیے، پوری قوم کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ پوری قوم مفتی نہیں ہوتی، ان کی باتوں پہ لوگ یار مفتی نہیں ہے تو مفتی کے ساتھ تو کھڑے ہو نا، یہی تو بات ہے نا، یہاں سے تو آگے۔ ساحل صاحب کو بولنے دیں مفتی صاحب۔ جی ساحل صاحب، آپ مدارس بند کرانا چاہتے ہیں پاکستان میں؟ اور نعوذ باللہ سر، میں چاہتا ہوں مدارس کا راج ہو پاکستان میں، قرآن کا راج ہو، مدارس کے علاوہ کون قرآن کا راج کرائے گا؟ یہ لوگ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، خود ڈیفینسو ہو جاتے ہیں۔ نظام رائج کرانے کی بات وہ کر رہے ہیں نا یار، ان کو کر لینے دیں، کر رہے ہیں۔ جی ساحل صاحب جاری رکھیے گا ذرا پلیز۔ جی میں جب بھی کہتا ہوں کہ علماء کا قصور ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ علماء نے کوئی زیادتی کی ہے، میں یہ کہتا ہوں علماء نے کمی کی ہے، ان کو اپنا کام پورا کرنا چاہیے۔ غور سے سمجھیں، میں مدارس کو پوری طریقے سے فلرش کرانا چاہ رہا ہوں، اس فلسفے کو جو کہ ہمارے صحابہ نے پوری دنیا میں فلرش کروایا تھا نبی الاسلام کے تھرو۔ ہمارا مدرسہ کیوں حکومت سے ڈرا ہوتا ہے؟ ہر حاکم حکمران سے ڈر کے پیچھے کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ ہے میرا سوال۔ جب سب کو پتا ہے کہ غیر اسلامی قانون ہے تو پھر قانون بنانے والے ہاتھ طاقت میں آنے چاہیے، کہ ہاتھ قانون ہمارے پاس ہونے چاہیے جو قانون لکھیں، اور وہ بائی دا وے چاہ بھی یہ رہے ہیں، ایون نواز شریف بھی یہ چاہتا ہے کہ یار قرآن والے کام جو ہے نا وہ مدرسہ ہی کرے، ہم خود ہی کہتے نہیں سر آپ کریں گے پلیز۔ شیخ رشید بتائے گا کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔